بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں ملتمس ہوں بقیت السلف ولی کامل حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی سے کہ نصیحت بھی فرمائے اور دعا بھی فرمائے۔ میں درخواست کرتا ہوں حافظ مسعود عالم صاحب سے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، قرائے اعظام اور حفاظ قرآن، ذی وقار، عالی مقام اور حاضرین گرامی منزلت، برادران اسلام، یہ مجلس قرآن کی تلاوت اور قرائے قرآن کی تکریم، توقیر اور ان کی عزت افزائی کی مجلس تھی۔ یقیناً ایسی مجلسیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مورد ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان نازل ہوتا ہے ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے اوپر۔ اور رحمت کے نزول کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجدہ سنایا ہے، تو اس رحمت کا ہمیں طالب ہونا چاہیے اور انسان کو اس مجلس کے اندر رحمت کا طلبگار اور امیدوار بن کے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا یہاں بیٹھنا کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم جھولی پھیلا کے فقیر بن کے اللہ کی رحمتوں کے حصول کے طلبگار بن کے سراپا سوار بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ بے توجہی اور ادھر ادھر دیکھنا اور اس طرح بے دلی کا مظاہرہ کرنا یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا نام لے کر اللہ رب العزت اپنے درباری فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ تو انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا تو سب سے بڑا سہارا ہے، اسی کے ساتھ تو انسان کے سارے کام سنورتے ہیں اور انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہو اور اللہ رب العزت اپنی رحمتیں لٹا رہے ہوں اور ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو، یہ محرومی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت و اطمینان نازل ہوتا ہے، لیکن ہماری مجلس میں سکینت نہیں ہوتی، افراتفری ہوتی ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ ہمیں اس مجلس کے اندر سکون، اطمینان، ادب اور وقار کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے جو حفاظ اور قراء ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور یاد کریں اس بات کو، میں یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت دو معنی رکھتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرے، یعنی ان الفاظ کو
اس طرح پڑھے، ترتیل کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس طرح اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے اور عربی لہجے کا تقاضا ہے اور تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق حروف کی جو صفات ہیں اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے پڑھا جائے۔ اور اس کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان وہ اچھا پڑھنے والا ہے جب وہ پڑھے تو انسان کو یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے کے اندر خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اور اس کی عظمت کا استحضار ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق انسان عمل بنانے کی کوشش کرے۔ اور الحمدللہ یہ جو ادارہ المعہد العالی للتجوید و لعلوم التجوید والقراءات والتربیت الاسلامیہ قائم کیا گیا ہے، ہمارے معزز و محترم بھائی میاں کاشف صاحب کی کوشش و کاوش سے وہ اس کے سرپرست ہیں اور اس ادارے کے بانی ہیں اور اس کے روح رواں ہیں، اور اس کے مشرف اعلیٰ وہ ہمارے برادر معظم سماحت الشیخ قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی ہیں، اور یہاں جو اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں اس کے مدیر اعلیٰ ہیں وہ قاری ریاض احمد صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور ان کے ساتھ جو دوسرے رفقا ہیں ماشاءاللہ 24 کے قریب اساتذہ جو یہاں تعلیم دے رہے ہیں، یہ اس ادارے کی زینت ہے، اور یہ اس ادارے کو الحمدللہ اپنے علوم و معارف سے اور اپنے روحانی فیض سے آراستہ کر رہے ہیں اور ان طلباء کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اصل مقصد یہی ہے، یتلو علیہم آیات کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ کر کے، امالہ کر کے انسان کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کر دیا جائے، اور اس کے اندر روحانی اور ایمانی ترقی کے جو ملکات اور صفات اور قوتیں اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی ہے ان کو فروغ دیا جائے، ان کو تقویت دی جائے، اور انسان کو اعلیٰ منازل کے سفر کے اوپر لگا دیا جائے اور یہ بلندیوں کا سفر کرتا چلا جائے۔ تو تزکیے کا اہتمام جو ہے وہ تربیت اسلامیہ کی صورت میں الحمدللہ یہاں کیا جاتا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اصل دین کا مقصد ہی تزکیہ ہے، دین کا اصل مقصد ہی تزکیہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ قرآن ان کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے، ان کا سیرت و کردار بن جائے، جس طرح صحابہ کی زندگیوں میں قرآن شامل ہو گیا تھا اور ان کی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھل گئی تھی، اگر آج بھی مسلمان اس طرح قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لیں تو اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو عزت دی تھی اس طرح اللہ رب العزت آج بھی امت مسلمہ کو عزت دینے کے لیے اللہ کے وعدے برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو ہماری عملی کمی ہے اور کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان کو یہ تمنا اور آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسا بنا دے۔ ان میں سے دو لوگ تو وہ ہیں جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے،
حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور دوسری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ صحیح بخاری میں، صحیح ابن حبان میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اس جیسا بننے کی تمنا اور آرزو کرنی چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے۔ تو دو الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن رات کی گھڑیوں میں، یعنی دن رات وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دن رات قرآن کی اتباع کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے الفاظ یہ ہیں، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے رات اور دن کی گھڑیوں میں۔ ایک تو قیام کرنا یہ ہے کہ نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر وہ قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی قرآن اس کی زندگی کے اندر شامل ہے، اس کی حرکات، سکنات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اور آداب وہ ہے جو قرآن نے سکھائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن انسان کو صحیح معنوں میں وہ انسان بنانے کے لیے آیا ہے جو انسان بلندیوں کا سفر کرتے ہوئے احسن تقویم کا پیکر ہے، اور وہ ان عظمتوں اور رفعتوں تک پہنچتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ رب العزت کا خاص الخاص بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، یعنی اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ اہل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ تو للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہیں، اسپیشل اللہ رب العزت کے یہ بندے ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ تو ان سے محبت کرنا اور ان کی تکریم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ رب العزت کی بڑائی ماننا یہ ہے کہ انسان اس مسلمان کی عزت کرے جس کے بال اللہ کی فرما برداری میں سفید ہو گئے۔ وحامل القرآن، اور قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ کی عزت کرے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کی زندگی اللہ کے کلام کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے، اور جو اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کو قائم رکھتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر قرآن کا نور ہے۔ اور دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے کا ذکر فرمایا کہ وہ قابل رشک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت وہ علم ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان صحیح سوچتا ہے، صحیح بولتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے۔ سوچ بھی صحیح سوچ کون سی ہوتی ہے؟ دین کے لحاظ سے صحیح، دنیا کے لحاظ سے صحیح، آخرت کے لحاظ سے صحیح، اور انسان کی اپنی ذات کے لحاظ سے صحیح، دوسروں کے لحاظ سے صحیح، یعنی اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، اللہ بھی راضی، مخلوق کا بھی بھلا، اپنا بھی بھلا، دین کے مطابق، اور انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب اور دنیا کے اندر بھی کامیاب۔ یہ حکمت جو انسان کو اللہ رب العزت عطا فرما دے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ رب العزت اپنی حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو یہ حکمت مل گئی فقد اوتی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ رب العزت نے خیر کثیر کے ساتھ اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا، اپنی زندگی کے اندر اتار لینا، یہ حکمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے حکمت دی۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ یہ جو حکمت اس نے سیکھی ہے اس کو آگے بھی سکھاتا ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، ان کے فتووں کا جواب بھی دیتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے،
ان کے سوالوں کا بھی حل کرتا ہے، ان کے مسائل کا بھی حل پیش کرتا ہے اسی حکمت کے ساتھ۔ یہ جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے یہ بندہ قابل رشک ہے، اس جیسا بننے کی انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، علم والے اور عمل والے، اور ان دونوں حدیثوں کے اندر دوسرا بندہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، او ينفقہ فی وجوہ الخیر، تو وہ اس مال کو نیکی کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، نیکی کی راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی کی راہ کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے راستے پہ لگایا جائے اور انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور اللہ کے ساتھ ان کا بندگی کا تعلق استوار کیا جائے، یہ دین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے، اس کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح علماء کی تیاری کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جن کے ساتھ یہ دین زندہ ہے، دین زندہ علماء کے ساتھ ہے، قرآن کی حفاظت قراء کے ساتھ ہے، دین کی حفاظت علماء کے ساتھ ہے۔ اور صحابہ میں تو جو قراء تھے وہ علماء بھی تھے اور جو علماء تھے وہ قراء بھی تھے۔ آپ دیکھ لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ علم کا بھرا ہوا مکان ہے، یعنی یہ ایسا علم کا خزانہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے علم انڈیل دیا ہے، علم انڈیل دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس رہے، لیکن میں کوفے والوں تمہیں ترجیح دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تو اس کو دین سکھانے کے لیے۔ عالم دین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ خادم تھے اور قرآن کے قاری بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس طرح جیسے اللہ نے اتارا تو وہ اس طرح پڑھے جس طرح عبداللہ بن مسعود پڑھتے، جس طرح عبداللہ بن مسعود پڑھتے۔ اور یہ علم قرآن اور حدیث کا یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ پھر انسان وزنی ہو جاتا ہے، انسان کا وقار بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم کے دبلے پتلے تھے، بالکل دھان پان انسان تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے تم تعجب کر رہے ہو، یہ عبداللہ کی پنڈلی اگر ترازو میں رکھی جائے تو احد پہاڑ سے بھی بھاری ہے۔ یہ علم ہے، یہ ایمان ہے، یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے جو انسان کو اتنا وزنی بنا دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے بھاری تھے، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے مطابق عمل کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے آپ پر وحی کیا تھا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا پیروکار ہوں، اللہ کی وحی کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ضمانت دی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اس پہ کھڑے ہیں، اسی کے اوپر گامزن ہیں، اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور لوگوں کی رہنمائی بھی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر سارے انسانوں کو تولا گیا تو اللہ کے رسول سب سے بھاری تھے، سب سے بھاری تھے۔ اور اس علم کے ساتھ انسان جو ہے وزنی بنتا ہے اور اس کا وقار اور اس کی عظمت قائم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرے اور اس علم کو اپنے اندر اس طرح جذب کرے کہ انسان کی سیرت اور کردار اس علم کے مطابق بن جائے، اور وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کا مال نیکی کی راہوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور یہ جو دین کے معلم ہیں، دین کے مبلغ ہیں، دین کے عالم ہیں، اللہ اکبر، ان کا تو خیر کثیر اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے، ان کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، یہ سلسلے شاگردوں کے آگے سے آگے چلتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی قاری ابراہیم صاحب، ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد ہیں اور ان ہزاروں شاگردوں سے آگے ہزار در ہزار لاکھوں تک سلسلے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے صحابہ اور تابعین میں سے جن لوگوں نے صحابہ سے سنا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا،
اور پھر یہ آگے سلسلے چلتے رہے، ان لوگوں کے نامہ عمل میں کتنا قرآن لکھا جاتا ہے جو آج لوگ پڑھ رہے ہیں، سارا ان کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے۔ جہاں ان کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے جو قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے، دین سکھانے والے، دین سنانے والے، دین پھیلانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، دین کو زندہ رکھنے والے، اپنی زندگیوں کے اندر اور لوگوں کی زندگیوں میں زندہ کرنے والے، جہاں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، ان کے اجر و ثواب کے اندر وہ خوش نصیب بھی شامل ہیں جو ان کی کفالت کرتے ہیں، جو ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جو ان کی محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان کے اجر و ثواب میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بھائی میاں کاشف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے رفقا، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے لیے اور ان کے والد گرامی کے لیے اور ان کے پورے خاندان کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کو مزید توفیق کے ساتھ نوازے۔ اور میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے اداروں کے اندر لا کے تربیت دی جائے، تعلیم دی جائے، تاکہ ان کو مکمل تعلیم ملے، اسکول کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، ساتھ دین کی تعلیم اور ساتھ تزکیہ اور تربیت کا ماحول، بہت ہی پاکیزہ ماحول ہے۔ اللہ رب العزت اس کو برکت دے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا سلایہ عاطفت سلامت رکھے، قاری ابراہیم صاحب کا اور قاری ریاض صاحب کے اللہ تعالیٰ جذبوں میں اور ان کے عزم میں برکت فرمائے، اور ان کے رفقا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اور جو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بابرکت بنائے اور اللہ رب العزت ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اور ان بچوں نے جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، قراءات پڑھی ہیں اور اتقان کا قرآن مجید کو ضبط کیا ہے، اور دوسرا درس نظامی کا بھی انہوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، عالم بعمل بنائے۔ رات کا 2/3 گزر گیا ہے، میرا خیال ہے تیسری تہائی شروع ہونے والی ہے، تو اس موقع پر قرآن پڑھا گیا، قرآن پڑھنے والوں کی عزت افزائی کی گئی، بڑی ہی بابرکت مجلس تھی۔ دعا کی درخواست ہے، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، جو آس مراد لے کے آئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اور جو اس کی توفیق سے ہوا ہے بے شک اس کی بارگاہ کے پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین، اللہم اجعل القرآن العظیم لنا حجتا و اماما واجعلہ لنا شافعا مشفعا واجعلہ لنا قائدا الی جنات النعیم، اللہم اجعل القرآن العظیم لنا حجتا و اماما واجعلہ لنا شافعا مشفعا واجعلہ لنا قائدا الی جنات النعیم یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین، اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک، نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وقضاء حوائجنا
وشفاء مرضانا یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل۔ اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل۔ اللہ ہمیں صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، تب علینا برحمتک ومغفرتک انک انت التواب الغفور الرحیم۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، تب علینا برحمتک ومغفرتک انک انت التواب الغفور الرحیم۔ اے اللہ اس ادارے کو برکت عطا فرما، اے اللہ اس کو استحکام اور دوام نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں اچھے طالب علم لے کے آ، اور اساتذہ کی زندگیوں میں اور ان کی صلاحیتوں میں، ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی کاشف صاحب اور ان کی فیملی کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حفاظت فرما، کاموں میں آسانیاں فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، رزق حلال یا اللہ فراوانی اور آسانی کے ساتھ نصیب فرما، اور تیری دین کی سربلندی کے لیے، تیرے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، اور تیرے قرآن کی خدمت کے لیے، تیرے نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے، اور تیرے دین کی عظمت کے لیے یا اللہ یہ مال خرچ ہو۔ اللہ تو قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے گھر میں تیرا قرآن سننے کے لیے، تیرے قرآن کے حافظوں کی تکریم کے لیے، ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تیری محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جو دل میں آس مراد لے کے بیٹھے ہوئے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو کام پھنسے ہوئے ہیں ان کو سیدھا کر دے۔ اللہ جو کام بگڑے ہوئے ہیں ان کو سنوار دے۔ اللہ دین بھی سنوار دے، اللہ دنیا بھی سنوار دے، اللہ آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے، سعادت مند بنا دے، نیکوکار بنا دے، تیرے فرما بردار ہوں اور ہمارے کہے کار ہوں۔ یا اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، دنیا کے اندر نیک نامی کا باعث ہوں، مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ یا اللہ ہمارے کام سنوار دے۔ یا اللہ اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں صالح اور سعادت مند بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، عزیزوں نے، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ لوگ اللہ حسن ظن رکھتے ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے۔ یا اللہ میں تیرے حضور ان کی دعا، ان کی التجا پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی مشکلیں تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اللہ مشکلیں آسان فرما دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ جو فقیر ہیں انہیں غنا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، اللہ مخلوق پہ رحم فرما۔ اللہ جو ہدایت سے محروم ہیں انہیں ہدایت سے نواز دے۔ اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اللہ ان کو جنت کا راستہ نصیب فرما، اور ہمیں یا اللہ ہدایت والا بنا دے، اور ہدایت متقیوں کا امام بنا دے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے راستے پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان پہ استقامت نصیب فرما، اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ جن بچوں نے تعلیم مکمل کی ہے انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے قبول فرما، اس دین کی دعوت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے قبول فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما، صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمیں حسن نیت اور صدق نیت اور صدق عمل اور صدق عزم کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری کارسازی فرما۔ اللہ جو مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے اور تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ ہم وہ ہر خیر مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ اس سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے دوست احباب کو محفوظ رکھ، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے محسنین کو بخش دے۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے یا اللہ وہ تیرے مہمان ہیں، ان کی اچھی مہمانیاں فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، روشن کر دے، جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ جو زندہ سلامت ہے عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما۔ یا اللہ نیکیاں قبول فرما، گناہ معاف فرما، اپنی توفیق سے یا اللہ نواز اور اپنی توفیق ارزاں فرما۔ یا اللہ مدد فرما،
آسانیاں فرما، دستگیریاں فرما، کارسازیاں فرما۔ انت الہنا و مولانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وباسمک الاعظم الطیب المبارک الذی اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت کا باغ ہے یا اللہ، جیسے تیرے اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کا باغ ہے یہ، ذکر کی مجلس، یہ علم کی مجلس، یہ تیرا گھر۔ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دیں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ، مقربین کے ساتھ، سابقین کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ، محتدین کے ساتھ یا اللہ جنت میں جمع فرما دے، ماں باپ سمیت، بیوی بچوں سمیت، بہن بھائیوں سمیت، دوست احباب سمیت۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ و رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ تو اب میں انعامات کے لیے اور رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے ملتمس ہوں مشرف الامتحانات جناب تنویر احمد صاحب سے کہ وہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقت تنگی دامہ کی شکایت کرتا ہے۔ مجھے بزرگوں کی طرف سے حکم ہے کہ فوراً رزلٹ سنایا جائے، تو اس لیے میں اپنے ان عزیز بیٹوں سے کہوں گا جو بالخصوص سند حاصل کرنے والے ہیں، وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ وقت بچ جائے، اور دوسرے بھائی اپنے ان بھائیوں کو جگہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈر طلباء وہ فوراً اسٹیج کے پاس آ جائیں۔ تو دوسرے بھائی ان کو جگہ دیں، پیچھے ہو جائیں بیٹا۔ تو ان انعامات کے لیے جن ہستیوں کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان طلباء کی بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ ان عظیم ہستیوں سے اپنے انعامات اور اسناد وصول فرمائیں گے۔ اے باد صبا کچھ تم نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت الاستاذ سماحت شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، فضیلت شیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، استاد گرامی ہمارے محسن، ہمارے مربی فضیلت شیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی، فضیلت شیخ الحدیث مولانا محمد مشتاق حافظہ اللہ، شیخ الحدیث ابو ابراہیم محمد ندیم حافظہ اللہ، فضیلت شیخ الحدیث تاج الدین شاکر صاحب، فضیلت شیخ قاری محمد ایوب صاحب، اور محترم میاں محمد کاشف صاحب حافظہ اللہ سے میں التماس کرتا ہوں وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے ان عزیز طلباء کی سرپرستی فرمائیں، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبید الرحمن حافظہ اللہ، جو محتمم ہیں، مدیر ہیں جامعہ فاروقیہ شیخ پورہ کے، اور میں گزارش کرتا ہوں مفتی عطاء الرحمن علوی صاحب سے وہ سٹیج پر آ جائیں اور ان بچوں کی عزت افزائی فرمائیں۔ اس ادارے کے
اس ادارے میں الحمدللہ 2 درجن اساتذہ الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس ادارے کی یہ سعادت ہے کہ اس میں استاذ القراء، استاذ المجودین سماحت شیخ المقری قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعا، وہ خود بھی اس میں اسباق پڑھاتے ہیں اور طلباء کا ہر ہفتے جائزہ بھی لیتے ہیں، اور یہ اس ادارے کی بہت بڑی سعادت، ان طلباء کی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں سب سے پہلے اساتذہ کرام، ادارے کے جو اساتذہ ہیں، ان کو گزارش کروں گا وہ اسٹیج کے پاس تشریف لائیں اور ادارے کی طرف سے ان کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے وہ وصول فرمائیں۔ سب سے پہلے میں اپنے محسن مربی فضیلت شیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ سے کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا یہ ادارے کی طرف سے چھوٹا سا گفٹ قبول فرمائیں۔ دیتے جائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم میاں کاشف صاحب سے، شیخ الحدیث ابو ابراہیم محمد ندیم، شیخ الحدیث ابو عدنان مشتاق احمد، محترم شیخ حافظ عبدالعظیم اسد جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام انٹرنیشنل کے، اساتذہ کرام جلدی ادھر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد محترم شیخ قاری محمد ریاض عزیزی، مفتی ضیاء الرحمن سعید، قاری اویس الرحمن، قاری محمد خان، قاری محمد حمزہ، قاری محمد خبیب، قاری عبدالرعوف مشتاق، قاری محمد اظہر۔ بیٹا راستہ چھوڑ دیں یار، راستہ چھوڑ دیں، اساتذہ کو آنے دیں۔ قاری محمد عثمان، قاری عطاء الرحمن، جلدی کرو جلدی، قاری محمد احسن بن خالد حسین، قاری عبدالقادر اقبال، قاری عبدالوحید اسلم، قاری محمد امتیاز، حافظ محمد اسحاق، قاری ابو بکر مشتاق، قاری عبدالرحمن نعیم، قاری عبدالرحمن شعیب، قاری محمد بلال، اور آخر میں بذات خود آخر میں ہو گئے مکمل ہو گئے ابھی ہیں وہ اساتذہ بھی شاید کچھ چلو چلو عبد المنان بھائی بھی تشریف لائیں جو ادارے کے کمپوزر اور ڈیزائنر ہیں، وہ بھی اپنا انعام، اپنا گفٹ وصول فرمائیں۔ بھائی عبد المنان بن ہدایت اللہ۔ بولیں یار تھوڑا ستے سی بولیں، جلدی کرو جلدی۔ جن طلباء کا میں نام لوں وہ یہ سارے حفظ والے پاس ہیں۔ ادارے میں 3 تعلیمی شعبے کام کر رہے ہیں۔ شعبہ حفظ الکتاب جس میں 10 کلاسز ہیں،
شعبہ اتقان پری تجوید کے نام سے اور شعبہ تجوید و قراءت۔ سب سے پہلے میں شعبہ حفظ الکتاب سے کہ 10 حلقات سے تیسری پوزیشن لینے والے خوش نصیب طلباء کو میں دعوت دوں گا۔ حلقہ زید بن ثابت سے عبد الرحمن شاکر، یہ تیسرے نمبر پر آنے والے ہیں، اور تیسرا بلیک۔ اور حلقہ ابو موسیٰ اشعری سے ابو انس شاہد تیسرے نمبر پر۔ حلقہ زید بن حارثہ سے ابو عبیدہ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حلقہ ابو بکر صدیق سے امیر حمزہ انور تیسرے نمبر پر۔ حلقہ سیدنا علی بن ابو طالب سے تیسرے نمبر پر آنے والے عمیر یوسف ہیں۔ حلقہ زبیر بن عوام سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے معاذ الرحمن ہیں۔ حلقہ عبداللہ بن مسعود سے تیسرے نمبر پر آنے والے فیضان زبیر ہیں۔ حلقہ عمر بن خطاب سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے فصیح الدین ہیں، اور حلقہ عثمان بن عفان سے تیسرے نمبر پر آنے والے حسن خالد ہیں۔ حلقہ ابی بن کعب سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حماد اشرف نے۔ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ تیسری سے بریک لائے گا مکمل ہو گیا۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ایک منٹ حلقہ زید بن ثابت سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے صدیق مقبول ہیں۔ کتب والے نہیں معصوم والے باچوں۔ اور حلقہ ابو موسیٰ اشعری سے ریان واصل ہیں۔ حلقہ زید بن ثابت سے عبداللہ شفیق ہیں۔ حلقہ ابو بکر صدیق سے نعمان رشید ہیں۔ حلقہ علی بن ابو طالب سے عباس عمران۔ حلقہ زبیر بن عوام سے عبد الرحمن عبد الستار۔ حلقہ عبداللہ بن مسعود سے احمد نعیم، اور حلقہ عمر بن خطاب سے حذیفہ عظیم۔ حلقہ عثمان بن عفان سے حبیب تجمل، اور حلقہ ابی بن کعب سے توصیف الرحمن ہے۔ بیٹا ادھر سے اترتے جاؤ یار، ادھر سے نکلتے جائیں بھئی، انعام وصول کر کے ادھر سے نکلتے جائیں۔ جی، شعبہ حفظ الکتاب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حلقہ زید بن ثابت سے کلیم اللہ ریاض ہیں۔ انہوں نے آل جامعہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کلیم اللہ ریاض نے۔ اور حلقہ ابو موسیٰ سے شیان فہد ہیں، اور حلقہ زید بن ثابت سے عبداللہ اعظام ہیں۔ حلقہ ابو بکر صدیق سے عادل انور ہیں، اور حلقہ علی بن ابو طالب سے قیوم زاہد ہیں۔ حلقہ زبیر بن عوام سے قاسم علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ حلقہ عبداللہ بن مسعود سے ابو بکر عرفان پہلے نمبر پر رہے، اور حلقہ عمر بن خطاب سے حسن بن عبداللہ اول ہیں۔ حلقہ عثمان بن عفان سے اسد اللہ حفیظ نے پوزیشن حاصل کی، اور حلقہ ابی بن کعب سے احمد علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بیٹا یہ راستہ چھوڑ دے، طلبا نے گزرنا ہے۔ سر انہوں نے ادھروں آن ادھر سے گزر جان۔ شعبہ کتب سے ہاں جی ادھروں آئی جانتے لے۔ اچھا چلو، یہ اسٹیج کے سامنے سے بھائی ذرا تھوڑا ہاتھ پہ جائیں سارے، ہاں پر یہ تجویز۔ شعبہ اتقان سے چوتھا نام پر تجوید ہے، پہلی دوسری تیسری تو پری تجوید ہے، ٹھیک ہو جی۔ پری تجوید سے تیسرے نمبر پر آنے والے محمد فرخ ہیں، وہ آئیں، انہوں نے 500 میں سے 448 نمبر لیے ہیں، 89.6 کے تناسب سے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ عبد الکبیر سے دوسرے نمبر پر آنے والے عبد الکبیر بھائی ہیں، وہ آئیں،
اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ انس سالم نے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حافظ انس سالم نے۔ تیسرا سیم ہی ہے، پہلا انعام ہے۔ میں منسوخ کر لیا، حکم جلدی دو ادھر، چلو بعد چ کر لو جی۔ رابعہ ثانوی شعبہ قراءات سے تیسرے نمبر پر آنے والے قاری ابرار الحق ہیں۔ میں تمام طلباء سے اور اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف فرما ہوں۔ تمام طلباء اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ شعبہ قراءات سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری ابرار الحق نے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسرے نمبر پر آنے والے رابعہ ثانوی سے قاری طلحہ وحید ہیں، اور پہلے نمبر پر آنے والے قاری عمیر شبیر ہیں۔ ہاں جی، پہلا نمبر اول عمیر، یار اینا دا انجی میں بول رہا تو دیو انعام۔ کملے کھڑے جائے کان میرے رکھو جی۔ شعبہ تجوید سے دوسری کلاس سے تیسرے نمبر پر آنے والے قاری سمیع الحق ہیں، اور دوسری پوزیشن لینے والے قاری معاذ الرحمن ہیں، اور پہلی پوزیشن قاری عبدالباقی نے حاصل کی۔ یہ اپنی کلاس میں بھی پہلی پوزیشن پر ہیں اور جامعہ میں سے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی طرح قاری معاذ الرحمن نے اپنی کلاس میں سے بھی دوسری پوزیشن حاصل کی اور پورے جامعہ سے بھی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلی کلاس سے تیسرے نمبر پر آنے والے عبد الرحمن یونس ہیں، وہ آئیں اور تیسرا انعام وصول فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر آنے والے قاری امین اللہ ہیں، میں یار اور اول انعام لینے والے قاری فہد بن عبد الحفیظ ہیں، وہ تشریف لائیں اور اول انعام وصول فرمائیں۔ اب میں اسناد حاصل کرنے والے وہ طلباء جنہوں نے اسناد سے پہلے ایک ہمارے ادارے نے ایک پروگرام رکھا تھا، رمضان المبارک کے حوالے سے کوئز پروگرام تھا، جس میں آل پنجاب جامعات نے اداروں نے حصہ لیا، اور اس میں پہلی پوزیشن لینے والے مرکز ابو بکر صدیق فیصل آباد سے 2 طالب علم ہیں جنہوں نے 2 پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ یہ ادارہ 204 چک فیصل آباد میں ایک سائٹ پر ادارہ ہے، لیکن پورے فیصل آباد میں شاید اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ اگرچہ چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن یہ معلمین کی تیاری کے لیے، مدرسین کی تیاری کے لیے معیاری درسگاہ ہے۔ تو اس میں پہلی پوزیشن لینے والے عبادہ ریحان ہیں، یہ مرکز ابو بکر صدیق سے شعبہ حفظ الکتاب کے طالب علم ہیں۔ اول انعام 10,000 روپے ہے، دوسرا نام اور دوسرے نمبر پر آنے والے احمد سلیم ہیں، یہ محترم قاری عدنان ایوب صاحب ان کے شاگرد ہیں فیصل آباد سے۔ اور دوسرا انعام
دوسرے والا نہیں آیا، دوسرا والا جی. آپ کا دوسرا. اور تیسرے نمبر پر آنے والے بھی یہ مرکز ابو بکر صدیق کے طالب علم عبدالہادی ہیں. یہ آئیں، یہ بھی محترم قاری جوید صاحب کے شاگرد ہیں. ان کے ساتھ ساتھ طلباء کے ساتھ اساتذہ کے لیے بھی انعام ہے. محترم قاری جوید صاحب جن کے 2 بچوں نے پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ تشریف لائیں اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ قبول فرمائیں. محترم قاری عدنان ایوب صاحب بھی تشریف لائیں اور اپنا گفٹ وصول فرمائیں. محترم قاری امتیاز صاحب بھی تشریف لائیں، وہ پہلے مصروف تھے، وہ تشریف لائیں اور اپنا گفٹ وصول فرمائیں. اور اسی طرح ادارے نے 2 انعامات ان طلباء کے لیے رکھے ہیں جو نماز میں، پڑھائی میں، اساتذہ کے ادب و احترام میں مثالی طالب علم قرار دیے گئے ہیں. شعبہ حفظ الکتاب سے نعمان رشید ہیں، وہ آئیں اور ادارے کے مثالی طالب علم ہونے کا اعزاز وصول فرمائیں. شعبہ تجوید و قراءات سے یہ بھی صاحب. ہاں جی ہاں جی یہ لے ایک کتاب میں شعبہ تجوید و قراءات سے قاری محمد جوید اقبال ہیں، وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا اعزاز وصول فرمائیں. یہ طلباء نمازیں، اساتذہ کی خدمت، تعلیم، ہر اعتبار سے مسجد کا خیال رکھنا، اس اعتبار سے یہ مثالی طالب علم ہیں. اور اس کے ساتھ ایک طالب علم قاری عبد الماجد ہیں جنہیں اعزازی انعام سے نوازا جاتا ہے. یہ بھی اساتذہ کی خدمت، تعلیم اور اس کے ساتھ ہر اعتبار سے ماشاءاللہ فائق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شعبہ ناظرہ کے استاد بھی ہیں. اب اسناد حاصل کرنے والے طلباء کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شان فراغت مبارک ہو تم کو، ارے یہ سعادت مبارک ہو تم کو، سفر بعزیمت سے منزل کو پانا، بصد شوق و رغبت مبارک ہو تم کو. یہ تکمیل تحفیظ و تجوید، یہ دستار بندی، سلف کی روایت مبارک ہو تم کو. میں دعوت دیتا ہوں شعبہ حفظ الکتاب سے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے عبد الرحمن شاکر نے. وہ تشریف لائیں اور بزرگوں سے سند وصول فرمائیں. قاری حافظ عبد المنان خان بن محمد سہیل خان، محمد حسان بن محمد عثمان، حافظ نوید منیر، حافظ عبداللہ صادق، حافظ ابو انس، حافظ عثمان، حافظ عبد المنان، حافظ فہد اللہ بن عبد الحفیظ. یہ تشریف لائیں اور اپنی اسناد وصول فرمائیں. استاد جی کو سنت ہو. ہاں عثمان کون ہے؟ عثمان موٹا ہو گیا. پری تجوید سے جنہوں نے حفظ الکتاب کے بعد اتقان کی کلاس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی منزل کو مکمل کیا، حافظ معاذ راشد، حافظ محمد انس، حافظ فرخ اعجاز، حافظ احسن ارشد، حافظ مسعود الرحمن، حافظ ابو بکر طاہر، حافظ ابو عکاشہ، حافظ عبد الرحمن ابکر، حافظ قاسم خان تشریف لائیں اور اپنی اسناد وصول فرمائیں. کیوں نہیں دے رہے؟ عجیب کتابیں بھی ہیں ان کی.
مدد دو نا نہیں میں فضیلت الشیخ قاری سعید اللہ سعید بخاری حافظہ اللہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اب شعبہ تجوید سے سند حاصل کرنے والے جنہوں نے 2 سالہ کورس تجوید کا مکمل کیا، اس کے ابو بکر طاہر ادھر سلام دیتی ہے نا ادھر بھائی، ادھر چل جوید اقبال، ابو کاشا، عبد الرحمان. وہ طلباء جنہوں نے 2 سالہ تجوید کا کورس مکمل کیا، اس کے ساتھ ثانویہ عامہ کی تعلیم مکمل کی ہے، تشریف لائیں اور اپنے نام کے ساتھ جلدی تشریف لائیں. محمد عبدالعلیم بٹی، قاری معاذ رؤف، یہ اپنی سند بھی وصول فرمائیں اور گفٹ بھی ادارے کی طرف سے وصول فرمائیں. قاری فہد عبدالحی، قاری عبدالباقی، قاری محمد اویس، قاری سیف اللہ، قاری سمیع الحق، قاری معاذ الرحمن، قاری محمد سہیل. سمیع الحق یار ترتیب سے ہے نا. یہ کون ہے؟ عبد الباقی، یہ لے بیٹا. اویس الرحمن، اویس سمیع سند سمیع الحق، یہ آ گیا. دو گفٹ دو سب گفٹ ہے گا وہ دیکھو. سیف اللہ یار ترتیب سے ہیں. قاری ارسل رحمان، قاری حمزہ عبد المنان، قاری عدیل احمد. بھائی راستہ دے دیں بھائیوں کو. قاری کلیم اللہ بن نور احمد، قاری طلحہ مشتاق، قاری محمد احمد عرفان، قاری محمد کلیم اللہ اقبال، قاری عبد الماجد، قاری ولید شاہ، احمد عرفان، قاری محمد زید، کلیم اللہ کہاں؟ کلیم اللہ جلدی آ جاؤ. عبد الماجد. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عزیز بیٹوں کو اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور خدمت قرآن ان سے لے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ بھی ہم پر تا دیر سلامت رکھے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بزرگوں کا کہ انہوں نے اتنی دیر زحمت کی. بارک اللہ فیکم.